ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام سارا تھا۔ سارا اپنی پڑھائی میں بہت ذہین تھی اور ہمیشہ اپنے خوابوں کی تکمیل کے بارے میں سوچتی رہتی۔ مگر ایک دن جب وہ گاؤں کے راستوں پر چل رہی تھی، ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ وہ اپنے اسکول کی کتابیں لے کر واپس گھر جا رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک پرانے درخت پر پئی۔ درخت کے نیچے ایک چھوٹی سی دراز رکھی ہوئی تھی۔ سارا نے کیوریاسٹی کے باعث دراز کو کھولا اور اس میں ایک خوبصورت رنگین کاغذ ملا۔ اس پر کچھ لکھا ہوا تھا، لیکن وہ کچھ پراسرار انداز میں تھا۔ سارا نے کاغذ اٹھایا اور پڑھنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس نے پڑھنا شروع کیا، اس کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر بدل گیا۔ وہ خود کو ایک خوابناک دنیا میں محسوس کر رہی تھی، جہاں سب کچھ بہت عجیب و غریب تھا۔ زمین پر چمکتے ہوئے رنگین پھول کھلے ہوئے تھے اور آسمان میں رنگ بدلتے بادل تیر رہے تھے۔ وہ خوابوں کی دنیا میں گھومتے ہوئے ایک پل میں پہنچ گئی، جہاں ایک بزرگ عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے سارا کو دیکھا اور کہا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ سارا نے جواب دیا، میں نہیں جانتی، میں بس یہ کاغذ پڑھ رہی تھی اور میں یہاں آ گئی۔ بزرگ عورت نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تمہارا خواب ہے سارا، تمہیں یہاں آنے کی ضرورت تھی تاکہ تم اپنے دل کی آواز سن سکو۔ سارا کی آنکھوں میں سوال تھا، لیکن میں کیا کروں؟ تمہیں اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا طریقہ تلاش کرنا ہوگا۔ بزرگ عورت نے کہا، یہ دنیا تمہیں تمہارے اندر چھپے ہوئے خوابوں کو پورا کرنے کا موقع دے رہی ہے۔ اچانک سارا کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا گیا اور وہ پھر سے اپنے گاؤں کی گلیوں میں واپس آ گئی۔ وہ اپنی کتابیں تھامے ہوئے تھی اور دراز کا کاغذ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس دن کے بعد سارا نے اپنی زندگی کو نئے انداز میں دیکھنا شروع کیا۔ وہ اب اپنے خوابوں کی طرف بڑھنے میں ہمت محسوس کرتی تھی اور جانتی تھی کہ جو کچھ بھی وہ چاہے، وہ اسے حقیقت میں بدل سکتی ہے۔ سارا کو یہ سمجھ آ گیا کہ خواب صرف رات میں نہیں آتے، بلکہ وہ دن میں بھی انسان کی محنت اور عزم سے جڑتے ہیں۔ سارا کے دل میں اب ایک نیا جوش پیدا ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے خواب صرف خیالات نہیں ہیں، بلکہ وہ حقیقت بن سکتے ہیں اگر وہ ان کے پیچھے محنت کرے۔ لیکن اس نے محسوس کیا کہ اس کا خواب اتنا سادہ نہیں تھا، کیونکہ یہ ایک پرانا کاغذ، ایک پراسرار درخت اور ایک بڑی دنیا کا راز تھا جو اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اگلے دن سارا نے اپنی دوست مریم کو ساری کہانی سنائی۔ مریم، جو ہمیشہ سارا کی بہادری کی مداح تھی، اس نے اس سے کہا، سارا، یہ واقعی بہت عجیب ہے، لیکن تمہیں کیا لگتا ہے؟ کیا یہ خواب تمہیں کوئی پیغام دے رہا ہے؟ سارا نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر کہا، ہاں، شاید یہ پیغام ہے کہ میں اپنی زندگی میں کچھ بڑا کر سکتی ہوں، کچھ ایسا جو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ مریم نے سارا کی باتوں کو سنا اور کہا، پھر تو تمہیں اپنے خواب کی طرف قدم بڑھانا چاہیے۔ تمہیں کچھ ایسا کرنا چاہیے جس سے دنیا جان سکے کہ تم میں کمال کی صلاحیت ہے۔ سارا نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اپنے خواب کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کرے گی۔ اس نے اسکول کی پڑھائی میں اور زیادہ محنت کی، نئی چیزیں سیکھنے کی کوشش کی اور اپنے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے قدم اٹھانے شروع کیے۔ ایک دن اس نے سوچا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک پروجیکٹ شروع کرے گی۔ وہ ایک ایسی ویب سائٹ بنائے گی جہاں نوجوان اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے اپنی کہانیاں اور تجربات شیئر کر سکے۔ یہ ویب سائٹ نوجوانوں کے لیے ایک فورم بنے گی جہاں وہ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے۔ سارا نے ویب سائٹ بنانے کے لیے اپنے کمپیوٹر کے بارے میں مزید سیکھنا شروع کیا۔ کئی مہینوں کی محنت کے بعد اس نے اپنی ویب سائٹ لانچ کی۔ یہ ایک کامیاب پروجیکٹ ثابت ہوا اور اسے ملک بھر سے نوجوانوں کا ساتھ ملنے لگا۔ اس کے بعد سارا نے اپنے خواب کی تکمیل کی طرف مزید قدم بڑھائے۔ اس نے اپنے گاؤں میں ایک تعلیمی مرکز کھولنے کا فیصلہ کیا جہاں کم آمدنی والے بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی۔ سارا نے اپنی ویب سائٹ پر تعلیمی ویڈیوز اور سبق بھی شیئر کرنا شروع کیے تاکہ لوگ اپنی تعلیم کا معیار بہتر بنا سکے۔ یہ سب دیکھ کر سارا کو ایک نئی سمجھ آئی۔ وہ جان گئی کہ خوابوں کا پیچھا کرنے کا مطلب صرف خود کو کامیاب بنانا نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کی زندگیوں میں بھی تبدیلی لانا ہوتا ہے۔ سارا کے خواب اب صرف اس کی اپنی دنیا تک محدود نہیں تھے، بلکہ اس نے پورے گاؤں اور علاقے میں ایک نئی روشنی پیدا کر دی تھی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خوابوں کا پیچھا کرنا صرف ایک ذاتی سفر نہیں، بلکہ یہ دوسروں کی زندگیوں میں بھی تبدیلی لا سکتا ہے۔ سچ میں خواب وہ نہیں جو ہم نیند میں دیکھتے ہیں، بلکہ وہ ہیں جو ہم دن میں محنت سے حقیقت میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سارا نے اپنی ویب سائٹ اور تعلیمی مرکز کے ذریعے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا شروع کیا تھا، لیکن اس کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ہر دن نئے چیلنجز لے کر آتا اور ہر دن ایک نیا سبق سکھاتا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے خواب کا راستہ آسان نہیں ہوگا، مگر وہ عزم و حوصلے کے ساتھ اس پر چلنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ ایک دن سارا اپنے مرکز کے بچوں کو پا رہی تھی کہ ایک نوجوان لڑکی زہرا اس کے پاس آئی۔ زہرا کی آنکھوں میں کچھ خاص بات تھی، جیسے وہ بھی کسی خواب کی تلاش میں تھی۔ زہرا نے سارا سے کہا، میڈم، میری زندگی میں بہت مشکلات ہیں۔ میرے والدین میرے خوابوں کو اہمیت نہیں دیتے اور میں نہیں جانتی کہ میں کیا کروں۔ سارا نے اس کی بات دھیان سے سنی اور پھر اسے کہا، زہرا، خوابوں کا پیچھا کرنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ اپنے خوابوں کو حقیقت بناتے ہیں وہ کبھی بھی ہمت نہیں ہارتے۔
تمہیں صرف اپنے خوابوں پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے جتنی محنت کی ضرورت ہو وہ کرنی ہوگی۔ زہرا کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اپنے میں یہ بات سمجھ لی۔ میں اپنا خواب پورا کرنے کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ زہرا نے سوال کیا۔ سارا نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ تم کچھ بھی کر سکتی ہو، بس اپنے خواب کو جیتنے کی ٹھان لو اور کبھی پیچھے مت ہٹنا۔ زہرا نے سارا کی باتوں کو دل سے سنا اور اپنی زندگی کا رخ بدلنے کی ٹھانی۔ وہ اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے پورے جوش اور جذبے سے محنت کرنے لگی۔ اس نے پڑھائی پر زیادہ دھیان دیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی والدین کو اپنی محنت کے نتائج دکھانے کی کوشش کی۔ کچھ مہینوں بعد زہرا نے اپنے خواب کو حقیقت میں بدلتے ہوئے ایک معروف تعلیمی اسکالرشپ جیت لیا، جو اسے دنیا کے بہترین یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتی تھی۔ سارا نے زہرا کے کامیابی کے بارے میں سنا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے جان لیا تھا کہ اس کا خواب صرف اپنی زندگی تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس کے ذریعے دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں بھی تبدیلی آ رہی تھی۔ اس دن سارا نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے مرکز میں نوجوانوں کے لیے مزید موقع فراہم کرے گی۔ اس نے اپنے مرکز کو مزید وسعت دینے کا ارادہ کیا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ بچوں اور نوجوانوں کی مدد کر سکے۔ اس نے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا جس میں نوجوانوں کو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے مختلف مہارتوں کی تربیت دی جاتی۔ سارا کے خواب اب ایک تحریک بن چکے تھے۔ اس نے اپنے گاؤں میں ایک ایسی کمیونٹی قائم کی تھی جہاں ہر شخص اپنے خوابوں کے پیچھے جا سکتا تھا اور ہر شخص ایک دوسرے کی مدد کرتا تھا۔ سارا کا یقین تھا کہ جب انسان اپنے خوابوں کا پیچھا کرتا ہے تو وہ نہ صرف اپنی زندگی بدلتا ہے بلکہ دنیا میں بھی تبدیلی لا سکتا ہے۔ کامیابی کے اس سفر پر سارا نے سیکھا کہ خوابوں کا پیچھا کرنا صرف خود کے لیے نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلتے ہیں تو آپ دوسروں کو بھی یہ سکھاتے ہیں کہ خواب دیکھنا اور ان کے پیچھے جانا ایک عظیم مقصد ہو سکتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خوابوں کا پیچھا صرف ہماری ذاتی کامیابی کے لیے نہیں بلکہ اس سے ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی روشنی لا سکتے ہیں۔ سچ میں خوابوں کی حقیقت کو حاصل کرنے کا سفر ہمیشہ ایک طویل اور محنت طلب ہوتا ہے، مگر اس میں جو سکون اور خوشی ملتی ہے وہ سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ سارا کے خواب نے نہ صرف اس کی اپنی زندگی بدلی بلکہ وہ پورے گاؤں میں ایک نئی امید کی روشنی بن چکی تھی۔ اس کی محنت اور عزم کا اثر ہر طرف پھیلنے لگا تھا۔ لوگ اس کی کامیابیوں سے متاثر ہو کر اپنے خوابوں کی طرف قدم بڑھانے لگے تھے۔ ایک دن سارا کے مرکز میں ایک نئے لڑکے کا داخلہ ہوا۔ اس کا نام علی تھا اور وہ گاؤں کے سب سے غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ علی کا خواب تھا کہ وہ ایک دن دنیا کا مشہور ماہر طب بنے گا اور لوگوں کی خدمت کرے گا، مگر علی کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس وسائل کی کمی تھی اور اس کی تعلیم کے لیے درکار رقم بھی نہیں تھی۔ علی کا خواب سن کر سارا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کی مدد کرے گی۔ سارا نے علی سے بات کی اور اسے بتایا کہ تمہارا خواب بہت اہم ہے اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہم ایک نیا پروگرام شروع کریں گے جس کے تحت گاؤں کے تمام نوجوانوں کو اسکالرشپس اور تعلیمی امداد فراہم کی جائے گی۔ تمہارے لیے یہ موقع بہترین ہوگا اور تم اس میں کامیاب ہوگے۔ علی کی آنکھوں میں امید کی ایک نئی روشنی جگمگانے لگی۔ اس نے سارا کا شکریہ ادا کیا اور اس کے ساتھ مل کر سخت محنت کرنے کا عہد کیا۔ سارا نے علی کو اپنی تعلیمی مرکز میں داخل کر لیا اور اسے اسکالرشپ دی تاکہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکے۔ علی نے نہ صرف اپنی پڑھائی میں پوری محنت کی بلکہ سارا کے بنائے ہوئے نیٹ ورک کے ذریعے دوسرے نوجوانوں کو بھی اپنے خوابوں کی طرف راغب کرنا شروع کر دیا۔ چند سال گزرنے کے بعد علی نے اپنے خواب کو حقیقت میں بدلا اور ایک مشہور ڈاکٹر بن گیا۔ وہ نہ صرف اپنے گاؤں کے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے واپس آیا بلکہ اس نے سارا کی مدد سے ایک خیرات کا آغاز کیا جس کا مقصد غریب بچوں کو مفت تعلیم فراہم کرنا تھا۔ علی کی کامیابی سارا کے لیے ایک بڑی خوشی کا موقع تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے خواب کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ سارا نے پھر اپنے مرکز کی توسیع کی اور ایک نئے منصوبے کا آغاز کیا جس میں نوجوانوں کو مختلف ہنر سیکھنے کے مواقع دیے جاتے تاکہ وہ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکے۔ سارا نے اس پروگرام میں نوجوانوں کو کمپیوٹر سائنس، طب، انجینئرنگ اور فنون لطیفہ کے شعبوں میں تربیت دینے کی سہولت فراہم کی۔ اس کے مرکز نے نہ صرف گاؤں بلکہ پورے علاقے میں ایک نئی روشنی پھیلائی۔ ایک دن سارا کو ایک خط ملا جو ایک بڑے شہر سے آیا تھا۔ خط میں لکھا تھا کہ ایک معروف یونیورسٹی نے سارا کو اپنے تعلیمی پروگرام کے لیے مدعو کیا تھا تاکہ وہ اپنی کامیابی کی کہانی بیان کرے اور نوجوانوں کو خواب دیکھنے اور ان کی حقیقت میں تبدیلی کے بارے میں سکھائے۔ سارا نے اس دعوت کو قبول کیا اور اپنی زندگی کی کہانی کو دنیا کے سامنے رکھا۔ اس دن سارا نے ایک بڑی تقریر کی جس میں اس نے بتایا کہ خواب دیکھنا اور ان کے پیچھے دوڑنا انسان کا سب سے بڑا حق ہے۔ اس نے کہا، اگر آپ اپنے خوابوں کے پیچھے چلنے کا عزم رکھتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی، لیکن اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی، حوصلہ نہیں ہارنا ہوگا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب دوسروں کے خوابوں کا احترام کرے اور ان کی مدد کرے۔ سارا کی تقریر نے وہاں موجود ہر شخص کو گہرے طور پر متاثر کیا۔ اس کے الفاظ نے نہ صرف لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لائی بلکہ یہ ایک تحریک بن گئی جو پورے ملک میں پھیلنے لگی۔
سارا کا خواب اب ایک تحریک بن چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا مقصد صرف اپنے خواب کو حقیقت میں بدلنا نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد لوگوں کے خوابوں کو حقیقت بنانا تھا۔ سارا نے یہ سیکھا کہ جب آپ اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے محنت کرتے ہیں تو آپ نہ صرف اپنی زندگی بدلتے ہیں بلکہ دوسروں کی زندگیوں میں بھی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خواب وہ طاقتور چیز ہے جو انسان کو اپنی تقدیر بدلنے کی ترغیب دیتی ہے۔ جب آپ اپنے خوابوں کے پیچھے چلتے ہیں اور انہیں حقیقت میں بدلنے کے لیے محنت کرتے ہیں تو آپ صرف اپنی زندگی نہیں بدلتے بلکہ اب دوسروں کے لیے بھی ایک روشن راہ دکھاتے ہیں۔ سچ میں خوابوں کا پیچھا کرنا صرف ذاتی کامیابی کے لیے نہیں ہوتا بلکہ یہ دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ سارا کی کہانی کا سفر ابھی بھی جاری تھا۔ وہ اب ایک کامیاب نوجوان رہنما بن چکی تھی جس نے نہ صرف اپنے خوابوں کو حقیقت بنایا بلکہ دوسروں کو بھی اپنے خوابوں کا پیچھا کرنے کی تحریک دی تھی۔ اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا جب اس نے محسوس کیا کہ اس کا مقصد اب تک محدود نہیں رہا بلکہ اس کا خواب ایک عالمی سطح پر پھیل چکا تھا۔ لیے محنت کرتے ہیں تو آپ نہ صرف اپنی زندگی بدلتے ہیں بلکہ دوسروں کی زندگیوں میں بھی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خواب وہ طاقتور چیز ہے جو انسان کو اپنی تقدیر بدلنے کی ترغیب دیتی ہے۔ جب آپ اپنے خوابوں کے پیچھے چلتے ہیں اور انہیں حقیقت میں بدلنے کے لیے محنت کرتے ہیں تو آپ صرف اپنی زندگی نہیں بدلتے بلکہ اب دوسروں کے لیے بھی ایک روشن راہ دکھاتے ہیں۔ سچ میں خوابوں کا پیچھا کرنا صرف ذاتی کامیابی کے لیے نہیں ہوتا بلکہ یہ دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ سارا کی کہانی کا سفر ابھی بھی جاری تھا۔ وہ اب ایک کامیاب نوجوان رہنما بن چکی تھی جس نے نہ صرف اپنے خوابوں کو حقیقت بنایا بلکہ دوسروں کو بھی اپنے خوابوں کا پیچھا کرنے کی تحریک دی تھی۔ اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا جب اس نے محسوس کیا کہ اس کا مقصد اب تک محدود نہیں رہا بلکہ اس کا خواب ایک عالمی سطح پر پھیل چکا تھا۔ سارا کی تقریر نے عالمی سطح پر ایک زبردست اثر چھوڑا۔ مختلف ممالک کے نوجوانوں نے اس سے رابطہ کیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کیسے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں۔ سارا نے انہیں بتایا کہ کوئی بھی خواب چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا اور جو لوگ اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے محنت کرتے ہیں وہ کبھی ہار نہیں مانتے۔ کانفرنس کے بعد سارا نے ایک نئی پہچان حاصل کی۔ دنیا بھر میں اس کے کام کی تعریف کی جانے لگی اور اس نے کئی نوجوانوں کی مدد کی جو اپنے خوابوں کو حقیقت بنانا چاہتے تھے۔ سارا نے نہ صرف تعلیم کے شعبے میں کام کیا بلکہ صحت، ٹیکنالوجی، فنون لطیفہ اور دیگر مختلف شعبوں میں بھی نوجوانوں کی رہنمائی شروع کی۔ اسی دوران سارا نے ایک اور اہم قدم اٹھایا۔ اس نے ایک نیا منصوبہ شروع کیا جس کا مقصد دنیا بھر کے نوجوانوں کے لیے ایک عالمی پلیٹ فارم فراہم کرنا تھا جہاں وہ اپنے خیالات اور خوابوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکے اور ایک دوسرے کی مدد کر سکے۔ اس منصوبے کا نام ڈریمرز نیٹ ورک رکھا گیا اور اس میں مختلف ملکوں سے نوجوانوں نے شمولیت اختیار کی۔ ڈریمرز نیٹ ورک نے دنیا بھر کے نوجوانوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جہاں وہ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے، اپنی کامیاب کہانیاں شیئر کرتے اور ایک دوسرے سے سیکھتے تھے۔ سارا کا خواب اب عالمی سطح پر پھیل چکا تھا اور اس نے اپنی محنت اور حوصلے سے نہ صرف اپنے گاؤں بلکہ پوری دنیا کے نوجوانوں کی زندگیوں میں تبدیلی لائی تھی۔ ایک دن سارا کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا گیا۔ یہ اس کی محنت اور خوابوں کی تکمیل کی علامت تھی۔ سارا نے نوبل پرائز کی تقریب میں تقریر کرتے ہوئے کہا، میرے لیے یہ انعام صرف ایک ذاتی کامیابی نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے تمام نوجوانوں کی کامیابی ہے جو اپنے خوابوں کا پیچھا کرتے ہیں۔ یہ ان سب کی محنت کا نتیجہ ہے جو دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ خواب صرف نیند میں نہیں آتے بلکہ وہ ہمیں جاگتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اور انہیں حقیقت میں بدلنے کے لیے ہمیں محنت، عزم اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سارا کی زندگی کا سفر اس بات کا غماز تھا کہ جب انسان اپنے خوابوں کے پیچھے پورے جذبے سے چلتا ہے تو نہ صرف اپنی زندگی بدلتا ہے بلکہ وہ پوری دنیا کو بدلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خواب انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب آپ اپنے خوابوں کا پیچھا کرتے ہیں تو آپ نہ صرف اپنی تقدیر بدلتے ہیں بلکہ اب دنیا کو بھی بدل سکتے ہیں۔ سچ میں خوابوں کا پیچھا کرنا صرف ایک ذاتی سفر نہیں بلکہ یہ ایک عالمی تبدیلی کا آغاز بن سکتا ہے۔ سارا کی کامیابیوں کا سفر اس وقت ایک نیا مرحلہ طے کرنے والا تھا۔ اس نے عالمی سطح پر نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے جو پلیٹ فارم بنایا تھا، اس نے نہ صرف اس کی زندگی بدلی بلکہ دنیا کے مختلف حصوں میں نوجوانوں کی زندگیوں میں بھی انقلاب برپا کیا۔ ڈریمرز نیٹ ورک کے ذریعے سارا نے ہر شعبے میں نوجوانوں کو اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے اقدامات کرنے کی ترغیب دی۔ اس کے منصوبے نے دنیا بھر میں ایک نیا جوش و جذبہ پیدا کیا تھا۔ نوجوانوں نے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے مختلف قسم کے کاروبار شروع کیے، فنی پروجیکٹس بنائے اور تعلیمی شعبوں میں انقلابی تبدیلیاں لانے کی کوشش کی۔ ایک دن سارا کو ڈریمرز نیٹ ورک کی سالانہ عالمی کانفرنس کے دوران ایک خصوصی خطاب دینے کے لیے مدعو کیا گیا۔ اس کانفرنس کا مقصد دنیا بھر کے نوجوانوں کے خوابوں کو حقیقت بنانے کے تجربات کو شیئر کرنا تھا۔ سارا نے اپنی تقریر میں کہا، ہر نوجوان کے اندر ایک خواب چھپا ہوتا ہے، ایک ایسا خواب جو اسے دنیا بدلنے کی طاقت دیتا ہے۔
لیکن جب تک ہم اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے قدم نہیں اٹھاتے وہ صرف خیالات ہی رہ جاتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ یہ یقین کیا ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں کوئی نہ کوئی ایسا خواب دیکھ رہا ہوتا ہے جو دنیا میں تبدیلی لا سکتا ہے، اور یہ تبدیلی تبھی آتی ہے جب ہم اپنے خوابوں کے پیچھے سچے دل سے لگ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اس خطاب کے دوران سارا نے ایک اور نیا منصوبہ شروع کرنے کا اعلان کیا جس کا مقصد نوجوانوں کو عالمی سطح پر مربوط کرنا تھا تاکہ وہ اپنے خوابوں کے بارے میں ایک دوسرے سے بات چیت کرے اور اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کر سکے۔ اس منصوبے کا نام گلوبل ڈریمرز ہب رکھا گیا، جہاں مختلف ممالک کے نوجوان آن لائن ایک پلیٹ فارم پر اپنے خیالات اور تجربات شیئر کرتے، آپس میں مدد کرتے اور ایک دوسرے کی کامیابیوں سے سیکھتے۔ سارا کی کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ گلوبل ڈریمرز ہب ایک عالمی تحریک بن گئی۔ دنیا بھر کے نوجوانوں نے اپنے خوابوں کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ ہر براعظم سے نوجوانوں نے اس میں شمولیت اختیار کی، اور اب یہ پلیٹ فارم ایک مضبوط نیٹ ورک بن چکا تھا جہاں ہزاروں نوجوان اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایک دوسرے کی رہنمائی کرتے۔ پھر ایک دن سارا کو ایک حیرت انگیز خبر ملی، اسے ایک عالمی خیرات کے لیے کام کرنے والی تنظیم کی طرف سے عالمی رہنمائی کا ایوارڈ دیا جا رہا تھا۔ یہ ایوارڈ سارا کی ان کاوشوں کے اعتراف کے طور پر تھا جو اس نے دنیا بھر کے نوجوانوں کی زندگی بدلنے کے لیے کی تھی۔ سارا نے ایوارڈ کی تقریب میں اپنی تقریر میں کہا، یہ ایوارڈ مجھے نہیں بلکہ ہم سب کو مل رہا ہے۔ یہ دنیا کے ہر نوجوان کا ایوارڈ ہے جو اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے ہر دن محنت کرتا ہے۔ یہ ایوارڈ ان تمام لوگوں کو بھی ملتا ہے جو اپنے خوابوں کے پیچھے چلنے والے نوجوانوں کی مدد کرتے ہیں، انہیں حوصلہ دیتے ہیں اور ان کے سفر میں شریک ہو۔